السلام علیکم پیارے بچوں، ایک تھی چالاک چڑیا۔ اچھا، آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں ایک چڑیا کے بارے میں ہے، اور اس کا نام تھا چالاک چڑیا، اور اسے نک نیم سے اپنی اماں ابا نک نیم سے بلاتے تھے، تو اس کا نام تھا چینچی۔ اس کو چینچی کہہ کر پکارتے تھے اور بلاتے تھے۔ تو چینچی اتنی بدتمیز چڑیا اور چالاک تھی کہ اپنے اماں ابا سے چپ کے جاتی تھی، اور اسکول کی بجائے وہ کہاں جاتی تھی، وہ جنگل میں جاتی تھی۔ تو جب ایک دو روز وہ جنگل جانے لگی، تو جب تیسرا دن ہوا اور وہ جنگل گئی، تو اللہ نے چڑیا کو ایسی سزا دی کہ بس اپنے امی ابو سے وہ چپ کے جاتی تھی، تو بس اللہ تعالیٰ نے چڑیا کو یہ سزا دی کہ ادھر سارے جانور تھے، گھوڑا، گائے، بلی، شیر، کبوتر پرندوں میں، اور کوّا اور ہدہد اور مور، سارے جانور اور پرندے وہاں موجود تھے۔ تو اس کو تو بڑا مزہ آ رہا تھا چینچی چڑیا کو کہ چلو میرے تو اتنے سارے فرینڈز اور دوست بن گئے ہیں۔ تو ایک دن وہ ادھر دانا چگ رہی تھی، حالانکہ ادھر انار، سیب، انگور، سارے جو پھل تھے ادھر جنگل میں موجود تھے، لیکن اس کو دانا بہت اچھا لگتا تھا نا، گندم کا دانا۔ تو یہ چڑیا وہ چگ رہی تھی، تو پاس ہی میں ایک گائے تھی، اور اس نے اس پر گوبر اور پوٹی کر دی۔ تو بس جب اس نے گائے نے چڑیا پر پوٹی کر دی، تو بیچاری چڑیا تو اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آیا کہ یا اللہ میں کہاں ہوں، اس کا تو سر چکرا گیا۔ اے اللہ میاں، مجھ پر کسی نے پوٹی کر دی ہے، اب میں کیا کروں گی، مجھے ہیلپ چاہیے۔ اور اس نے کہا ہیلپ، مجھے مدد چاہیے، اور مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ پاس ہی میں ایک کتا کھڑا تھا جو ہڈی ایسے کھا رہا تھا۔ جب اس کتے نے اس چڑیا کی آواز سنی، تو بس وہ پریشان ہونے لگا کہ پتہ نہیں آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ وہ ذرا اچھا اور ڈیسنٹ کتا تھا نا، سمجھدار تھا، تو رحم دل بھی تھا۔ تو بس پھر کتے نے کیا ادھر ادھر بھاگنے لگا کہ آوازیں تو آتی ہیں پر نظر کچھ نہیں آ رہا کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں، یہ کون ہمیں بلا رہا ہے۔ اور یہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، تو پاس ہی میں اس نے کہا کہ کتے بھائی میں ہوں، مجھے مدد چاہیے، بھائی جان، مجھے آپ تھوڑی سی میری مدد کرے، اور مجھے اس گوبر سے نکال کے خوب دھو کے مجھے ایک کونے میں رکھ کے، تاکہ میں دھوپ سے سینک کے خوب جو ہے وہ صاف ستھری اور خشک ہو جاؤں۔ تو کتے نے کہا نہیں، اگر میں نے آپ کو گوبر سے نکال دیا تو میں آپ کو کھا جاؤں گا۔ اور اس چڑیا بدتمیز کو یہ سزا مل رہی تھی کہ یہ اپنے امی ابو سے چپ کے جنگل میں جاتی تھی نا۔ امی ابو اس بیچارے یہ سمجھ رہے تھے کہ اسکول جاتی ہے یہ چڑیا، یونیفارم پہن کے، ناشتہ کر کے، ٹفن ہاتھ میں پکڑ کے ایسے بائے کرتی تھی اپنے امی ابو کو کہ میں جا رہی ہوں اسکول، اور اتنی بدتمیز تھی کہ اسکول کی بجائے اڑ کر سیدھا ادھر جنگل پہنچ جاتی تھی۔ تو بس پھر اس کے اماں ابا کو تو کچھ خبر نہیں تھی، وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اسکول جاتی ہے۔ بس پھر یہ اپنے امی ابو کو دھوکہ بھی دے رہی تھی نا، تو بس ان بیچاروں کو کیا خبر تھی کہ یہ اسکول کی بجائے جنگل جاتی ہے۔ وہ تو ایسے آرام سے بیٹھے رہتے تھے اپنے گھر میں کہ چلو ہماری بچی یا یہ چڑیا ہے نا
بچی اسکول گئی ہوئی ہے اور ابھی آ جائے گی۔ ان کی امی ان کے لیے خوبصورت اور پیارے پیارے کھانے بنا رہی ہوتی تھی اور یہ سوچتی تھی کہ میری بچی چڑیا ابھی آ جائے گی اسکول سے اور انشاءاللہ پھر ہم مل کے کھانا کھائیں گے۔ تو یہ جب اسکول کی چھٹی میں تھوڑا سا ٹائم رہ جاتا تھا نا، تو یہ کیا کرتی تھی کہ بس پھر جنگل سے واپس آ جاتی تھی کہ پھر ان کے امی ابو کو شک ہو جاتا کہ یہ کیا، یہ تو اسکول کا ٹائم بھی گزر گیا نا۔ پھر وہ تو فون کرتا ادھر ٹیچر کو کہ ہماری بچی کہاں ہے، کیونکہ اس کی امی ان کو لینے جاتی تھی نا چڑیا کو۔ تو بس پھر یہ سمجھدار تو بہت تھی اور چالاک بھی بہت تھی کہ جب اسکول کا ٹائم ختم ہو جاتا تھا تو یہ بھی آ جاتی تھی اپنے گھر کہ بس میری امی یہ سمجھے کہ بس چھٹی ہو گئی ہے اور یہ اب اسکول سے ابھی آ گئی ہے نا، اب اسکول سے گھر واپس آ گئی ہے۔ تو یہ اتنی بدتمیز تھی، لیکن ایک دن یہ پھنس گئی اور ٹائم سارا نکل گیا، اسکول کی بھی چھٹی ہو گئی اور ان کے امی ابو پریشان ادھر ادھر پھر رہے تھے کہ یا اللہ میاں ہماری بچی کہاں گئی ہے، ہماری بچی کہاں گئی، ہماری تو ایک ہی بچی تھی، اس کو بھی اگر کچھ ہو گیا ہم تو پاگل ہو جائیں گے، ہم تو مر جائیں گے۔ پر ان کو تو پرواہ ہی نہیں کہ ان کے امی ابو مرے جیے، یہ تو اپنے مزے کرنے جنگل جاتی تھی اور ان کو کیا پرواہ تھی کہ ان کے امی ابو جیے مرے ان کی بلا سے، یہ تو بس خوب سیر ویر کر کے آ جاتی تھی۔ تو اس دن تو اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ یہ خود بیچاری پھنس گئی۔ ادھر ایک گائے تھی اور اس کو پوٹی آئی ہوئی تھی، تو اس نے تو ایسے ہی نہ اس در واش روم تک کچھ نہیں تھا، جانور تو ایسے ہی بس پوٹی جو جگہ مل جائے وہ پوٹی کر لیتے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ واش روم ہے کہ نہیں ہے، وہ انسانوں کی طرح توڑی ہے۔ تو بس اس نے جو پوٹی کی ہے تو چڑیا کے اوپر اس نے پوٹی کر دی ہے اور یا اللہ یہ رو رو کے چڑیا کا برا حال تھا کہ میرے امی ابو کا کیا ہوگا، میں ادھر پھنس گئی ہوں اور میرے اسکول کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، اب تو میں گھر کیسے جاؤں گی، اور بیچاری رو رو کے اس نے اپنا برا حال کر دیا تھا۔ بس پاس ہی میں ایک کتا کھڑا تھا، اس نے اس چڑیا نے کتے کو آواز دی کہ بھائی جان کتے آپ میری مدد کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں ایک حالت میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کو میں گوبر سے نکالوں گا تو میں آپ کو کھا جاؤں گا۔ تو چڑیا نے کہا ہوشیاری سے کام لیا نا کہ اگر گوبر میں رہوں گی تو ادھر بھی تو مرنا ہی ہے۔ تو اس چڑیا نے چڑیا نے ہوشیاری سے کام لیا، تو کیا کیا کہ اس چڑیا نے یہ کہا کہ ہاں ہاں بس خیر ہے آپ مجھے کھا جائیں، لیکن یہ ہے کہ ہاں مجھے ادھر سے پلیز نکال کے مجھے خوب دھو دھا کے پھر آپ کھا سکتے ہو۔ تو بس چڑیا نے چالاکی سے کام لیا اور عقل مند تھی نا، تو بس پھر کیا ہوا بچوں، کتے بھائی جان نے اس کو نکال کے نا کہا کہ اب میں آپ کو کھا جاؤں گا۔ تو چڑیا نے بولا نہیں بھائی جان ایک منٹ صبر کر لیں، بات دراصل یہ ہے کہ میں بہت پوٹی سے بھری ہوئی ہوں، میرا جسم سارا بدبودار ہو چکا ہے، تو آپ اس طرح کریں آپ مجھے نلکے کے سامنے بٹھا کے مجھے خوب دھو دھا کے پھر مجھے ڈیٹول سے لگا کے مجھے خوب دھو دھا کے پھر آپ کھا سکتے ہو، کیونکہ اس طرح تو میں پوٹی سے میرا سارا بدن بھرا ہوا ہے۔ تو کتے نے سوچا بات تو چڑیا کی بالکل صحیح ہے، تو اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے یہ بھی دیکھ لیں گے، آپ کو دھو دھا کے پھر کھاتا ہوں۔ تو پھر دھو دھا کے نا ادھر
چڑیا نے کہا نہیں نہیں نہیں، ابھی آپ مجھے نہیں کھا سکتے ہو، ابھی مجھے آپ تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں رکھو۔ تو اس نے کہا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے، میں آپ کو دھوپ میں رکھتا ہوں تو پھر آپ کو کھا جاؤں گا مزے سے، جب آپ خشک ہو جائیں گی نا تو پھر میں آپ کو کھا جاؤں گا۔ چڑیا تھی بڑی ہوشیار، پھر جب وہ خشک ہو گئی نا، اس کے پر بھی خشک ہو گئے اور وہ اڑنے کے قابل ہو گئی، تو بس پھر یہ جا اور وہ جا، چڑیا تو فشوں چلی گئی ہے۔ اور اس نے ایسے کیا، ٹاٹا بھائی جان، تھینک یو، شکریہ، آپ نے میری ہیلپ کی اور میں نے آپ کو دھوکہ دیا، میں بڑی ہوشیار اور چالاک ہوں اور پھر میں جنگل کا رخ بھی نہیں کروں گی اور میں جا رہی ہوں۔ اور کتے کو اپنی حماقت پہ اتنا غصہ آیا کہ دیکھیں چڑیا تو بڑی ہوشیار نکلی، میں تو سمجھ رہا تھا یہ چھوٹی سی چڑیا ہے اور ان کا چھوٹا سا، ان کے پاس ان کا چھوٹا دماغ ہے، لیکن یہ تو مجھ سے بھی زیادہ عقل مند نکلی، کیونکہ کتا تو چڑیا سے جسمانی طور پر بڑا ہوتا ہے اور چڑیا تو بیچاری چھوٹی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بڑی ہوشیار اور عقل مند تھی۔ اور اس نے ہاتھ ہلا کے یوں کیا، بھائی جان میں جا رہی ہوں، ٹاٹا بائے بائے، اور گئی اڑ کے اپنے گھر۔ جب گھر پہنچ گئی، ان کے امی ابو اتنے پریشان بیٹھے ہوئے تھے اور پولیس میں جا کے پولیس سے میں رپورٹ بھی درج کرائی تھی کہ ہماری بچی اس طرح اسکول گئی ہے اور پھر واپس نہیں آئی ہے۔ تو بس جو ہی یہ گھر میں داخل ہوئی اور ان کے امی ابو نے چڑیا کو جب دیکھا تو وہ اتنے خوش ہوئے۔ پہلے تو اس نے چڑیا کو، ان دونوں نے، اماں ابا نے چڑیا کو سینے سے لگا کر خوب روئے، ان کو چڑیا کو پیار بھی کیا، اور لیکن پھر جب ان کو یاد آیا کہ یہ تو اسکول کے بہانے جنگل جاتی تھی تو ان کے اماں ابا کو غصہ بھی بہت آیا، لیکن پھر اس نے معاف کیا، کیونکہ چڑیا نے وعدہ کیا کہ آئندہ میں کبھی بھی جو ہے وہ جنگل کا رخ نہیں کروں گی، اور بس مجھے سبق مل چکا ہے۔ بس ان کے چڑیا کے اماں ابا نے کہا کہ چلو آؤ بیٹا، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، آپ بھی کیا یاد کرو گے کہ کن سخیوں سے آپ کا پالا پڑا تھا، کیونکہ آپ ہماری بچی ہوں، آپ سے ہم زیادہ دیر تک ناراض تو نہیں رہ سکتے، لیکن شکر ہے کہ آپ میں تھوڑی بہت عقل تھی جو آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، لیکن آئندہ وعدہ کرو کہ آپ جنگل کا رخ نہیں کرو گی۔ چڑیا نے بھی وعدہ کیا، اور یہ دن اور وہ دن اور یہ دن ماشاءاللہ چڑیا روز آرام سے اسکول جاتی ہے، اسکول سے واپس جب آتی ہے کھانا کھا کے اپنے گھر ہی میں رہتی ہے، ہوم ورک کرتی ہے اور کھانا کھا کے پھر سو جاتی ہے رات کو، اور پھر صبح سویرے اٹھتی ہے، پھر وہی روٹین، وہی اسکول آنا جانا، لیکن پھر کبھی بھی چڑیا نے اپنے امی ابو کو دھوکہ نہیں دیا۔ بس چڑیا پھر سمجھدار ہو گئی، اس نے اپنے اماں ابا سے وعدہ بھی کر لیا تھا نا کہ اب میں آئندہ آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دوں گی، تو بس اس طرح سے ان کے امی ابو بھی بہت زیادہ رحم دل ہو گئے، اور یہ چڑیا بہت شرمندہ تھی اپنی اس حرکت پہ کہ میں نے اپنے والدین کو پریشان کیا ہے نا، تھوڑی دیر کے لیے صحیح، لیکن پریشان تو ہو گئے تھے، لیکن شکر ہے کہ چڑیا میں اتنی عقل تھی کہ اس نے اپنے آپ کو کتے سے اور پوٹی سے بچا لیا۔ تو یہ تھی آج کی سٹوری۔ بچوں، آپ کو یہ سٹوری ہو سکتا ہے پسند آئے نہ آئے، لیکن یہ ہے کہ چلو ہماری ایک کوشش ہے، ہم آپ کو روز ایک کہانی سنایا کریں گے۔ 1-2 دن سے ہم نے آپ کو کہانی نہیں سنائی تو مزہ نہیں آیا، لیکن آج ہم نے سوچا کہ چلو آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں، اور یہ آج کی کہانی تھی، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ والدین سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور
یہ ہے کہ اسکول کے ٹائم اسکول جائیں اور سیدھا اسکول سے جب واپس آئیں تو کہیں ادھر ادھر نہ جائیں، بس اسکول آئیں جائیں، اور اپنے والدین سے ہمیں جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ والدین کو تو اپنے بچوں پہ بہت اعتبار ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پالا ہے اور وہ ہم سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور سچ بھی ہے کہ بچوں کو اپنے والدین سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، بچے من کے سچے، لیکن یہ ہے کہ بس کبھی کبھار دھوکہ کھا جاتے ہیں نا۔ تو اب آج کی اس اسٹوری سے آپ کو یہ سبق ملا ہے کہ، اور ہمیں بھی یہ سبق ملا ہے کہ ہمیں اپنے والدین سے کبھی بھی جھوٹ بولنا نہیں چاہیے، ورنہ پھر ہم مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری کہانی، پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت، اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔